أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ان تشرف العین والاذن ولا نضاحی بعورا ولا مقابلۃ ولا مدابرہ ولا خرقہ ولا شرقہ، کہ جب ہم قربانی کا جانور خریدیں تو اس کے کان اور آنکھ خوب غور سے دیکھیں، اور آپ نے یہ بھی ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی میں ایسا جانور نہ ذبح کریں جو بھینگا ہو اور جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو اور جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو اور جس کے کان میں سوراخ ہو، جس کا کان لمبائی میں کٹا ہوا ہو۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان جانوروں کا تذکرہ اور ان کے ان عیوب کا تذکرہ کیا جن کی بنیاد پر جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ چنانچہ جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو یا اس کی آنکھ کی 1/3 سے زیادہ روشنی جاتی رہی ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ لہذا اس چیز کو دیکھا جائے، جیسے حضرت علی فرما رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں آنکھ دیکھنے کو حکم دیا، ایسے ہی ایسا جانور جس کا ایک کان 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہو یا اس کی دم 1/3 سے زیادہ کٹ گئی ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں، کہ 3 حصے اور پھر اس کے کیے جائیں، اس میں سے ایک حصہ نہ ہو، کٹا ہوا ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، 4تھا پاؤں رکھتا ہی نہیں، یا 4تھا پاؤں رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ لیکن اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس پاؤں کا سہارا لیتا ہے لیکن لنگڑا کر چلتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ ایسا کمزور جانور جو بالکل مریل ہو، جس کی ہڈیوں کا میں گودا بالکل نہ رہے، اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ تاہم اگر اتنا دبلا نہ ہو تو محض دبلا ہونے سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کی قربانی درست ہے۔ ہاں، موٹا تازہ فربا اور خوبصورت جانور قربانی میں پیش کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر کچھ دانت گر گئے لیکن جتنے باقی ہیں ان سے اگر وہ چارہ کھا سکتا ہو تو تب اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور کی پیدائش ہی سے سینگ نہ ہو، یا سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گئے، یا اوپر سے خول اتر گیا، تو اس کی تو قربانی درست ہے۔ لیکن اگر سینگ جڑ سے یعنی دماغ کی ہڈی کے سرے سے ٹوٹ گئے ہوں یا اکھڑ گئے ہوں اور چوٹ کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور بکری کا 1 تھن یا اس کا سرا اگر کسی آفت سے تلف ہو گیا ہو، جاتا رہا ہو، یا پیدائش ہی سے نہ ہو، 2 تھنوں میں سے 1 تھن، تو اس کی قربانی درست نہیں۔
جبکہ اونٹنی اور گائے کے اگر 2 تھن یا ان کے سرے نہ ہوں تو پھر ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر اونٹنی میں صرف ایک جو ہے تھن کے ساتھ ایسا ہو تو 4 میں سے 1 عقل ہے تو اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ بکری کے اگر 1 تھن پر گائے یا اونٹنی کے 2 تھنوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا، یعنی وہ دودھ اس کے تھن جو ہیں وہ سوکھ گئے ہوں اور باقی سے دودھ آتا ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں، کیونکہ یہ معیوب اور عیبدار جانور ہے۔ بکری کی زبان نہ ہو، کٹ گئی ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر گائے کی زبان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو اس گائے کی یا بیل کی قربانی جائز نہیں، اس لیے کہ گائے زبان سے چارہ لیتی ہے جبکہ بکری اپنے دانتوں سے لیتی ہے، تو یہ زبان کے معاملے میں گائے کے مقابلے میں یہ عیب ہے پر بکری کے مقابلے میں نہیں۔ جس دمبے کی پیدائش سے ہی چکتی نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں، لیکن اگر چکتی موجود ہے لیکن تہائی یا زائد کٹی ہوئی ہو تو تب بھی اس کی قربانی جائز نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ سارے کی ساری جو جانور کے بارے میں اصول بتا دیے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب چیزوں کو دیکھا جائے گا، اور علماء نے انہی سے استدلال کرتے ہوئے مسائل بیان کیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور سنت کے موافق اللہ ہمیں قربانیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر اس میں جب جانور ذبح ہو رہا ہو تو اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انصاری صحابی سے نقل کیا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسجع اضحیتہ، آپ علیہ السلام نے اپنے قربانی کے جانور کو لٹایا، فقال، اور مجھ سے کہا، اعنی علی اضحیتی، کہ بھائی میری قربانی ذبح کرانے میں میری مدد تو کرو۔ فعانہ، تو اس انصاری صحابی نے آپ کی مدد کی۔ اسی طرح امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مسیب بن رافع رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ ان ابا موسیٰ کان یأمر بناتہ ان یذبحن نسائکہن بایدیہن، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کو کہا کرتے تھے کہ بیٹیوں اپنی قربانی اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو۔ تو جو شخص قربانی ذبح کر سکتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ خود ذبح کرے، یہ پسندیدہ عمل ہے اور نیکی ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔